ربیع الاول چونکہ عمر بن سعد اس کی موت کا دن ہے، اس کو مار دیا تھا مختار الثقفی نے، تو اس لیے اس خوشی کے اندر، یہ عید زہرا کے اندر یہ خوشی منائی جاتی ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ نوجوان وہ ایک پتلا بنا رہے ہیں اور اس پتلے کو لاتے ہیں اور گھونسے مار رہے ہیں، اور اس کو بعد میں نذر آتش کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہے جا رہے ہیں کہ فلاں پہ لعنت، فلاں کے اوپر لعنت۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک خاص مہم چل رہی ہے، اور جیسا کہ ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ کچھ لوگوں کے عمل کی وجہ سے ایک پورے فرقے کو بدنام کر دیا جاتا ہے کہ پورا فرقہ، پورا مسلک، پوری جماعت وہ اسی طرح ہی ہے، ان کا دین اور ایمان یہی ہے، لہٰذا ان لوگوں پہ پابندی لگائی جائے، یہ لوگ کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ان کا مذہب ہی ایسا ہے، اور یہ سب و شتم کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور میرے پاس بھی جب پہنچی تو میں نے اسے دیکھا، جس میں یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو اس ویڈیو کے حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی مجلس نہیں ہو رہی، کوئی جلوس نہیں ہے، اور کوئی مذہبی اجتماع نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ ان کا مذہب ایسا ہے یا ان کے کسی عالم یا ذمہ دار شخص نے ایسا نہیں کیا۔ کچھ لوگ ہیں گلی میں، انہوں نے ایک پتلا بنایا ہے، اور بچے بھی ہیں اس میں، نوجوان ہیں جس طرح ہر گلی محلے میں ہوتے ہیں، اور وہ یہ حرکت کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ حرکت درست ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی ذمہ دار شخص کا عمل نہیں ہے، تو لہٰذا اسے آپ کسی کے فرقے کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ ان کے علماء ایسے کر رہے ہیں یا ان کا مذہب ایسا ہے۔ لیکن بہرحال جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ جو عمل ہوا ہے تو اس کی میں مذمت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ اور اب اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، مثلا یہ کہا گیا عمر پہ لعنت، تو اس عمر سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر عمر سے مراد عمر بن سعد ہے، عمر بن سعد بن ابی وقاص ہے، اور یہ بات تو معلوم ہے کہ عمر بن سعد وہ شخص ہے، وہ لعین ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہ تمام کا اس پر اجماع ہے، سنی اور شیعہ دونوں کا موجود ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں کے اندر عمر بن سعد کی مذمت موجود ہے، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے شمر کو اپنے ساتھ لیا اور دوسرے لعینوں کو اپنے ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور انہیں شہید کیا ہے، صرف ایک رے کی لالچ کے اندر۔ تو اگر اس سے مراد عمر بن سعد بن ابی وقاص ہے، پھر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب ہے، تو پھر یہ انتہائی مذمت کی بات ہے، اس کی انتہائی مذمت ہونی چاہیے۔ اور اگر عمر بن سعد بن ابی وقاص بھی ہے، تب بھی آپ پتلا اس کا بنا کر اس کو نذر آتش کر رہے ہیں، اور جب یہ لفظ مطلقاً بولا جائے، یعنی یوں کہا جائے عمر، تو اس سے مراد اہل سنت والجماعت کے ہاں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی شخص یہ کہے نا کہ عمر، صرف عمر بولا جائے، تو ہمارے عرف کے اندر حضرت عمر مراد ہے، اس لیے صرف عمر کہہ کر جو انہوں نے لعنت بھیجی ہے یہ قابل مذمت ہے۔ ہاں، اگر یہ عمر بن سعد کہہ کے کہتے کہ عمر بن سعد کے اوپر لعنت ہے، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ اہل سنت کے ہاں بھی وہ شخص قابل لعنت ہے۔ باقی یہ جو پتلا بنا کے نذر آتش کیا گیا ایسے حالات کے اندر کہ جب شیعہ سنی کشمکش موجود ہے اور ایک خاص حالات سے ہم گزر رہے ہیں، نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ نامناسب حرکت ہے۔ شیعہ علماء کو آگے بڑھ کر اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ کوئی مختار ثقفی رحمہ اللہ، ان کا اگر کوئی پتلا بنا کر نذر آتش کرتا ہے حیدرآباد میں یا کراچی میں، کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ میں شیعہ بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تبرہ علی الاعلان ہو رہا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے ان کے علماء کو۔
جس کی وجہ سے پھر شیعہ سنی نفرت ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں اب اس کو دکھانے والے تو یہی دکھائیں گے، اگرچہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ عمر بن سعد مراد ہے اس سے کہ پتلا بنایا گیا اور اس کو لعنت دی گئی، لیکن ساتھ میں جو ماں بہن کی گالیاں ہو رہی ہیں سندھی زبان کے اندر، کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات میں یہ اجازت ملتی ہے کہ کسی کو ماں بہن کی گالیاں دی جائے اور اس طرح پتلا بنایا جائے؟ پھر عید زہرا کے حوالے سے یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ حرکت کرنا، ویکیپیڈیا پہ لکھا ہوا ہے کہ 9 ربیع الاول چونکہ عمر بن سعد اس کی موت کا دن ہے، اس کو مار دیا تھا مختار الثقفی نے، تو اس لیے اس خوشی کے اندر، یہ عید زہرا کے اندر یہ خوشی منائی جاتی ہے. اور دوسرے اقوال بھی لکھے ہیں بعض میں کہ حضرت عمر کے انتقال کے اوپر، لیکن یہ عقل میں بیٹھنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ربیع الاول میں ان کی یہ بالاتفاق بات ہے کہ ان کا انتقال نہیں ہوا، شہادت نہیں ہوئی حضرت عمر کی، بلکہ وہ 26 ذوالحج کے اندر ہوا ہے. تو اس لیے عمر بن سعد 9 ربیع الاول تو بنتا ہے. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حرکت اس طور پر نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ تاثر جاتا ہو اور یہ غلط فہمی جاتی ہو کہ اس عمر بن سعد سے مراد یہ عمر بن الخطاب ہے. تو مثال میں یہ دے رہا تھا کہ اگر کوئی شخص مختار الثقفی کا پتلا بنائے اور یہ کہے کہ مختار الثقفی نے چونکہ اعلان نبوت کیا تھا، دعوی نبوت کیا تھا، اور یہ اہل سنت میں مختار الثقفی کے بارے میں دونوں اقوال موجود ہیں کہ وہ گمراہ بھی تھا اور بعض میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک صحابی ہونے کے اقوال بھی موجود ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو کیا شیعہ اس کی اجازت دیں گے؟ کیا ان کو اچھا لگے گا؟ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا اگر کوئی عمل کرتا ہے، کیونکہ اہل سنت کے ہاں جناب ابو طالب وہ مسلمان نہیں تھے، وہ حالت ایمان پر نہیں گئے، دنیا میں کافر تھے. اگر ان کا پتلا بنا کر کے جناب ایک کافر کا بنا کر ہم کر رہے ہیں بغض میں، اور یہ ناسبی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ اس طرح عمل کریں گے تو جواب میں ناسبی بھی یہ کر سکتے ہیں. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جناب ابو طالب کے لیے میں یہ بات کہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہم ان چیزوں کو سوچیں، ہم ان بات کو اتنا آسانی کے ساتھ کیوں لے لیتے ہیں؟ ان معاملات کو تدبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اور باقی جو ان کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے، تو یہ گلی محلے کے جس طرح اوباش لڑکے ہوتے ہیں، میں ان کو اسی طرح سے سمجھتا ہوں. انہوں نے نادانی کی حرکت کی ہے یا کروائی گئی ہے. اب اس حوالے سے شیعہ علماء کو بالکل واضح سامنے آنا چاہیے اور وہ اس کے اوپر بیان جاری کریں کہ جناب یہ ہمارا موقف نہیں ہے، اس طرح پتلے بنا کر جب مراجع کہتے ہیں کہ توہین نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے مطابق پھر ان کو مذمت کرنی چاہیے. رہ گئی بات یہ کہ عمر بن سعد کے اوپر لعنت کرنا، تو عمر بن سعد اس کا عمل ہی ایسا ہے اہل سنت کہ ہاں بھی وہ قابل لعنت ہے، اور اس وجہ سے آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب یہ لوگ یہ ہے ہی کافر، تو یہ ایک مبالغہ ہے اور غلو ہے. ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس طرح کا جو عمل ہے اس سے اہل البیت کی تعلیمات کو نقصان ہوگا. اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کو پیار و محبت کے ساتھ، کیونکہ ان کی تعلیمات پیار و محبت کی ہیں، ہم پھیلا سکتے ہیں، دنیا تک اچھا میسج دے سکتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ لوگ اہل بیت کے قریب آئیں. اہل بیت کے قریب آنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا عمل بھی وہ بہتر بنائیں، اپنے اخلاق بھی بہتر بنائیں. اگر ہم نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ لفنگوں والا اپنے آپ کو ہونا ثابت کیا، تو یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے. اہل البیت تو وہ ہیں کہ جو دشمنوں کو بھی اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں اور مشکل میں ان کے ساتھ دیتے ہیں. تو اس طرح کی تعلیمات نہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں اور نہ ہی یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، اور نہ ہی یہ خود شیعہ کے لیے بہتر ہے. یہ سوچیں اس کے اوپر اور واضح طور پر اس کی مذمت ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.